عذاب ہو رہا ہے یہی دیکھنا ناممکن تھا، لیکن ہو رہا ہے، پریزنٹ ہے۔ میرا نبی پاس بتا رہا ہے، جب یہ زندہ تھے پیشاب سے نہیں بچتے تھے، چغلی کھاتے تھے، عذاب بھی بتا دیا، وجہ عذاب بھی بتا دیا۔ جب وہ چغلی کھاتا تھا تب نبی کے سامنے نہیں تھا، جب وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا نبی کے سامنے نہیں تھا، مگر نبی کے سامنے نہ ہوتے ہوئے بھی عذاب تو پریزنٹ ہے، وہ اس کا ریزن پاسٹ ہے۔ حضور پریزنٹ بھی جانتے ہیں، حضور پاس بھی جانتے ہیں، اب عالم ما کان وما یکون کہنے میں کیوں تکلف ہے؟ کیا کہنے۔ اور ایک لکھنوی لہجے میں بات کہہ کے نکل جاؤں کہ جب چھوٹے چھوٹے گناہ نبی کی نظروں سے نہیں چھپتے تو ان کے موٹے موٹے گناہ کیسے چھپیں گے؟ جب میرے آقا مولا کی نظر سے چھوٹے چھوٹے گناہ نہیں چھپتے تو کسی کے موٹے موٹے گناہ کیسے چھپیں گے؟ اور ایک جملہ بھی ایک سمپور آ گیا، اور وہ یہ کہ میرا نبی چھپے گناہ کو جانتا ہے۔ چھپے، ان کا گناہ تو چھپا تھا، تیرا گناہ تو کتابوں میں چھپا ہے۔ امام اہل سنت فضل خیر آبادی سے لے کے امام احمد رضا تک تمہارے چھپے ہوئے گناہوں کی گرفت کی ہے۔ آج کیوں نہیں قوم کے سامنے وہ کتابیں تم لاتے ہو؟ تنظیم، آرگنائزیشن، سروس دکھاتے ہو، وہ 3 کتابیں دکھاؤ جس میں چھپا ہے، اور چھپا ہے تو چھپاتے کیوں ہو؟ اور چھپانا تھا تو چھپایا کیوں؟ چھپانا تھا تو چھپایا کیوں؟ اب جب چھپ گیا ہے تو چھپے گا کیسے؟ کیا کہنے، جب چھپ گیا تو چھپاؤ گے کیسے؟ واہ واہ۔ دیکھیے، رب کو راضی کرنا یہ ہر بندے پر فرض ہے۔ وہ اللہ رحمان ہے، رحمان کو راضی کرنا یہ ہمارا فرض ہے۔ کیسے راضی کرو گے؟ آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں آ جائیے، فیملی لائف میں۔ آپ کے یہاں میں مہمان بن کے آؤں، آپ اپنی پسند کا کھانا کھلاؤ گے یا میری پسند کا؟ آپ کی پسند۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری پسند ایکسپینسو ہو، لیکن جب وہ میری پسند نہیں ہے تو جی مار کے کھاؤں گا۔ میزبان کا دل رکھنے کے لیے کھا لوں گا، لیکن اگر کھانا میری پسند کا ہو۔ مہمان بنگلہ دیش سے آیا ہے، کھلاؤ گے موٹی روٹی، اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جتنے صبر و شکر سے کھائے گا سارے گناہ کیا کہنے۔ پنجاب سے آئے ہوئے مہمان کو بہار کا چاول کھلاؤ گے، موٹا موٹا چاول، پھر کھانے ہی سے توبہ کر لے گا۔ بالکل سیدھی سمپل بات یہ ہے کہ جسے ہمیں راضی کرنا ہے اس کی پسند، اس کی پسند جاننا ضروری ہے۔ یو پی کی پسند الگ ہے، دلی کی پسند الگ ہے، لاہور کی پسند الگ ہے، پنڈی کی پسند الگ ہے، میرپور کی پسند الگ ہے، ملتان کی پسند الگ ہے، عرب کی پسند عرب ہے،
الگ ہے اور ان لوگوں کی پسند بھی الگ ہے, سب کی پسند الگ ہے, کوئی بری بات نہیں ہے. اب جس علاقے کا آئے گا اس کی پسند ہم معلوم کریں گے, تو پسند معلوم کرنے کا طریقہ بھی ہے کہ ایک ہی ہے ہمارے پاس. سیدھے سیدھے ہم سے پوچھ لو حضرت صاحب کیا پسند ہے, دعوت دے رہا ہوں کیا پسند ہے. ایک طریقہ تو یہ کہ ڈائریکٹ مجھ سے پوچھو, اور اگر مجھ سے کانٹیکٹ نہیں ہو رہا ہے تو پھر اس سے پوچھو جو حضرت صاحب کے قریب ہے. سبحان اللہ. قریب ہے, قریب ہے. تو اب اللہ کی پسند معلوم کرنے کا طریقہ یہ ڈائریکٹ اللہ سے پوچھو, اور اگر ڈائریکٹ اللہ سے کنیکشن نہیں ہو رہا ہے تو پھر اس سے پوچھو جو اللہ کے قریب ہے. اللہ کے قریب ہے, ارے جو اللہ کے قریب ہے وہی ہم سب کا حبیب ہے. آپ ذرا غور فرمائیں, آپ ذرا غور فرمائیں. کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں صاحب ایک حدیث شریف ہے. میں نے کہا تو ہر حدیث شریف ہے, اور جب اہل سنت پیش کرتے ہیں حدیث تو کہتے ہیں یہ ضعیف ہے, حدیث ضعیف ہے. ابے ضعیف حدیث حدیث نہیں ہوتی کیا؟ میں آپ کو بتا دوں حدیث نہ ضعیف ہے, نہ حدیث صحیح ہے, نہ متصل ہے, نہ منفصل ہے. یہ جتنی بحثیں ہیں, یہ جتنی ٹرمالوجی ہے, یہ سند کے بارے میں. قول رسول کو ضعیف کون کہے گا؟ یہ جو قول رسول کو صحابی نے سنا, صحابی سے تابعی نے سنا, تابعی سے تابعی نے, اور وہ پہنچا بخاری تک, تو اس لائن میں جو راوی ہیں ان پر بحث ہوتی ہے. تب اصطلاح صحیح, حسن, حسن لذاتہ ہی لغیرہ ہی, جتنی بھی تقسیم ہے عزیز, متصل, منفصل, یہ سب وہاں ہے سند پہ. حدیث ضعیف نہیں ہے. چلو سند کو تم نے ضعیف کہا, اس لیے حدیث کو بھی ضعیف مجازن کہہ دیا, تو کیا ضعیف حدیث حدیث نہیں ہوگی؟ کیا مطلب ہے؟ ہمارا والد ضعیف ہو جائے تو والد نہیں رہے گا؟ کیا کہنے, واہ واہ. اماں بوڑھی ہو جائے تو اماں نہیں ہے. تو اگر حدیث بھی ضعیف ہے تب بھی تو حدیث ہے. ہاں فرق اتنا ہے کہ اگر حدیث صحیح ہے سند سے تو بھاری بھاری کام لیں گے, حلال و حرام کا کام لیں گے, عقائد کا کام لیں گے, مسائل فقہ کا کام لیں گے. اور حدیث ضعیف ہے, جسے میرا باپ ضعیف ہے, تو اس سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ 1 کوئنٹل کا بورا اٹھاؤ, پتھر اٹھاؤ. اب کہ ایک چھوٹا سا جھولا لے لو, سبزی لیتے آؤ, دروازے پہ بیٹھو, بتاؤ ہاشمی میاں اندر ہیں کہ نہیں ہے. وہ تعارف کراتے رہنا, لوگوں کو ہدایت دیتے رہنا, چھوٹے چھوٹے کام تو کر ہی لے گا. تو ضعیف حدیث سے کم فضیلت کا تو پتہ چلے گا, تعارف کا کام تو ہوگا. ضعیف حدیثوں سے نبی کی عظمتوں کی پہچان تو ہوگی. اس لیے یہ چکر میں کبھی نہ پڑنا. اب آئیے, جہاں نبی نہیں ہے جی جی, اس میں ہمارا ملک سب سے آگے. انڈیا کی اکثریت میں نبی گم ہے. نبی آئے ہیں, انہیں پتا نہیں, بھول گئے نبی کو, بھلا دیا نبی کو. 33 کروڑ دیوتاؤں میں چلے گئے. نبی آئے, سب سے پہلے تو وہیں آئے. حضرت آدم سب سے پہلے وہیں آئے, لیکن انہوں نے آدم کو نہیں مانا, شیش کو نہیں مانا. اب ان کے بعد کوئی پوچھے تو ہیو یو اینی پروفیٹ, تو 80 کروڑ کہے گا آئی ہیو نو پروفیٹ. اب نہ ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں کیا بولنے سے ہم باہر ہوں گے اور کیا بولنے سے ریلیجن کے اندر ہوں گے. بھٹک رہا ہے ان کا سر اس ایک وحدہ لا شریک کے لیے, بھٹک رہی ہے ان کی روح خالق کائنات کا قرب پانے کے لیے. لیکن ایک نبی نہیں ہے, گائیڈ نہیں ہے, اور نبی کا آنا بند ہوا. تو جس قوم میں نبی نہ ہو, نبی کو نہ مانتی ہو, اور پھر نیا نبی آنا بھی بند ہو, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں,
تب رسول نہیں گیا وہاں، عطائے رسول وہاں گیا، اور نبی کی کمی کو ولی نے پوری کیا۔ تو علم کی کمی پوری کرنا یہ کسی جماعت کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے، مگر نبی کے فریضے کو پورا کرنا یہ صرف ولی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ مگر کچھ لوگ ہیں جنہوں نے نبی مانا، مگر نبی کا جو مانا ہے وہ نہیں مانا۔ کلمہ پڑھا، نبی کو ماننے کا دعویٰ کیا، مگر جو میننگ آف پروفیٹ ہے وہ نہیں مانتے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم از پروفیٹ وداؤٹ پروفیسی، ایسا مانتے ہیں وہ لوگ۔ نبی ماننا ہے، نبی کی میننگ جو ہے، نبی کا جو مانا ہے وہ نہیں مانا۔ اور ایسے وہ لوگ جنہوں نے نبی کا مانا نہیں مانا، ہم نے انہیں اپنا سنی نہیں مانا۔ نبی کا مانا دیکھیے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارہ کر کے گزر جاؤں گا۔ ابو جہل کو نبی کا مانا معلوم تھا، اس کا ٹکراؤ یہ نہیں تھا کہ نبی کی میننگ کیا ہے، اس کی لڑائی یہ تھی کہ عبداللہ کا بیٹا نبی ہے کہ نہیں۔ نبی ماننے سے انکار کیا ہے، اس کے معنی سے نہیں۔ کبھی تو چھپا کر کے کنکریوں کو نبی کے سامنے آیا، نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، چھپی بات بتاؤ، ڈھکی بات بتاؤ، کورڈ بات بتاؤ، ہڈن بات بتاؤ، غیب کی بات بتاؤ۔ وہ کافر ہو کر نبی کا معنی جانتا ہے، یہ بخاری تک پڑھنے کے بعد بھی نبی کا معنی نہ معلوم ہو تو یہ ستم بالائے ستم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بر صغیر میں علماء اہل سنت کے علاوہ نبی کا ترجمہ کسی نے قرآن میں نہیں کیا۔ میں اندر کا بھید کھول رہا ہوں۔ اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، سنیت کی شان، حقانیت کی پہچان، غوث و خواجہ کا فیضان، احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان، انہوں نے نبی کا ترجمہ کیا۔ رازی وقت، غزالی دوراں، علامہ سید احمد سعید کاظمی البیان میں نبی کا ترجمہ کیا۔ دیکھیے، تم لفظ موسیٰ کا ترجمہ نہ کرو، ابراہیم کا ترجمہ نہ کرو، سمجھ میں آتا ہے پراپر ناؤن ہے، لیکن نبی تو پراپر ناؤن ہے ہی نہیں، اس کا تو ٹرانسلیشن ہونا چاہیے۔ 30 پارے کا ترجمہ کرنے والے ایک لفظ کا ترجمہ نہیں کر پا رہے ہیں، اور اگر کیا ہو تو لاؤ۔ امہ چینل کے پلیٹ فارم سے میں آواز دیتا ہوں کہ سنیوں کے علاوہ اگر کسی نے لفظ نبی کا ترجمہ کیا ہو تو دکھاؤ۔ اب تو یہ جو چینل چل رہا ہے اس کا فیضان، اب یہ تو رحمتوں کا برسات ہے، عقیدے کا ساتھ ہے۔ مجھے اس موقع پہ یاد آیا کہ آج سے 22 سال پہلے سب سے پہلے حضور شیخ الاسلام والمسلمین نے ویڈیو ٹی وی کے شرعی استعمال پر 250 صفحے کی کتاب لکھی، اور اس میں 15 چیپٹر بنائے، قرآن سے، تفسیر سے، حدیث سے، اور ثابت کیا کہ فوٹوگرافی از ڈیفرنٹ، ویڈیوگرافی از ڈیفرنٹ۔ آج سے 22 سال پہلے شیخ الاسلام رئیس المحققین ان کو غزالیہ دورہ نے لکھا، اور اسی فتوے کو پڑھنے کے بعد لکھا۔ جب بڑا کہتا ہے تو سند ہو جاتی ہے، رئیس المحققین ہونا ان کی سند ہے۔ اور آج الحمدللہ امہ چینل اسی راہ پہ چل پڑا۔
آہستہ آہستہ سب کی سمجھ میں آنے لگا. ہم ان کی سمجھ کو سلام کرتے ہیں. دیر آئے درست آئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، شیخان فیضان حضور شیخ الاسلام، شان محدث اعظم، شان حضور غازی ملت، شہنشاہ خطاب. سبحان اللہ. مئی 1975 میں پہلی مرتبہ میں آیا. ہمیں تو ڈھونڈنی پڑتی تھی سنیوں کی مسجد کہاں ہے, اور اب تو الحمدللہ چننی پڑتی ہے کہ کس مسجد میں جائیں. چننی پڑتی. واہ واہ. ایک بھی چینل نہیں تھا, اور آج ماشاءاللہ کئی چینل سنیوں کے چل رہے ہیں. اور اس کی پشت پر کہ ہم گناہ نہیں کر رہے ہیں, شیخ الاسلام کی تحقیق نے ہمارے ارادوں کو مضبوط بنا دیا. کیا کہنے. آئیے اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ نبی تو مانا, اس کے معنی کو نہیں مانا. ابو جہل کو یہ پرابلم نہیں تھا کہ نبی کی میننگ کیا ہے, اس کو پرابلم یہ تھا یہ نبی ہے کہ نہیں. کافر ضرور تھا مگر مردانگی تھی. ہم نبی نہیں مانتے مگر معنی مانتے ہیں. یہ بزدل نہیں تھے کہ نبی تو مانتے ہیں مگر معنی نہیں مانتے. سبحان اللہ. کیا کہنے مانا نہیں. کیا کہنا. اب جب کسی نے میرے اماموں اکابرین اہل سنت کے علاوہ لفظ نبی کا ترجمہ جب کسی نے نہیں کیا تو کوئی بھید ہے, کوئی راز ہے. اس پر گنگا جمنی تہذیب سے دھلا ہوا ایک لفظ پیش کرتا ہوں, اور وہ یہ کہ وہ لوگ, توجہ چاہوں گا, وہ لوگ جو نبی کا ترجمہ نہیں کر سکتے انہیں نبی کی ترجمانی کا بھی کوئی حق نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, فیضان حضور غازی ملت. واہ واہ واہ. حضرات, دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. واہ واہ. ان کو ترجمانی اب آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جو انگلش میں پروفٹ کے معنی ہیں وہی عربی میں نبی کے معنی ہیں. تو اب نبی کی میننگ ڈھونڈنے کے بجائے پروفٹ کی میننگ ڈھونڈ. میننگ اب پروفٹ, میننگ اب نبی. پروفٹ اسے کہتے ہیں جو پروفیسی کرے, اور پروفیسی اسے نہیں کہتے جو آج کی بات بتائے. پروفیسی کہتے ہیں جو آگے کی بات بتائے, چھپی بات بتائے, ڈھکی بات بتائے. آپ زمین پر ہیں, قبر میں 3 ہی سوال ہوں گے, نہ 2 نہ 4. ڈھکی بات بتائے. جنت میں کوثر ہے, سلسبیل ہے, تسلیم ہے. چھپی بات بتائے. اللہ ایک ہے, چھپی بات بتائے. جبریل میکائیل اسرافیل, چھپی بات بتائے. قیامت آئے گی, چھپی بات بتائے. امام مہدی آئیں گے, چھپی بات بتائے. ایک خاص علاقے سے فتنے شیطان کی سینگ نکلے گی, چھپی بات بتائے. ابے جس علاقے کو رسول کہیں گے کہ یہاں سے زلزلے, یہاں فتنے, شیطان کی سینگ نکلے گی, تو وہاں والے ری ایکشن میں کہیں گے یار اس کو غیب داہی نہ مانو تاکہ بات پہ بھروسہ نہ رہے. پروفیٹ اسے کہتے ہیں جو پروفیسی کرے. ایک اور انگلش ورڈ ہے
फ्यूचर के बारे में कुछ बोलने के लिए, उसे फोरकास्ट कहते हैं ना, फोरकास्ट। जैसे कि नहीं, कोई भी फोरकास्ट हो सकती है, ये भी फोरकास्ट हो सकती है, जिसे पेरिस वाले ने कितनी फोरकास्ट कर डाली। फोरकास्ट के अगले 24 घंटे में बूंदाबांदी का इम्कान है, रिमझिम बारिश हो सकती है, मौसलाधार बारिश हुई। मुझे वो बोले वाला कैलकुलेशन गलत हो गया, कंक्लूजन गलत हो गया। वाह भाई वाह, बूंदाबांदी की जगह मूसलाधार हो गया। वाह, तो ऐसे फोरकास्ट पे भरोसा मत करना। हाथ की लकीर देख के पंडित बोला, खान साहब आज मंडे है, फ्राइडे को तुम मर जाओगे। सैटरडे को डंडा लेके खान साहब ढूंढ रहे पंडित को। तू बोला था फ्राइडे को मर जाऊंगा, सैटरडे में जिंदा हूं। वो पंडित ने जान बचाने के लिए कहा, खान साहब जरा हाथ दिखाओ। तो उन्होंने हाथ दिखा। ओ हो, तुम्हारी डेथ लाइन जो है वो गायब हो गई, जान बची। सितारों को देखकर, हाथ की लकीरों को देखकर, स्टारिज्म से, पामिस्ट्री से आगे की बात बताना हो रहा है। लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। क्या बात है। लेकिन हालत जंग में, ड्यूरिंग वॉर, आई एम यूजिंग ड्यूरिंग वॉर इंटेंशनली, इसलिए कि लड़ाई की हालत में बड़े से बड़ा कर्नल, बड़े से बड़े जनरल को पता नहीं कि आर्मी का सोल्जर कहां होगा। जब दो फौजें आपस में भिड़ जाएं तो जनरल कर्नल को छोड़ो, खुद सिपाही को नहीं मालूम मैं लड़ते लड़ते आगे जाऊंगा या हटते हटते पीछे जाऊंगा या डिफेंस में राइट हो जाऊंगा या लेफ्ट हो जाऊंगा। हमें लड़ने वाले को अपनी जगह नहीं मालूम। ऐसी अनसर्टेनिटी में, ऐसे गैर यकीनी हालात में अगर मेरा नबी मैदान में लकीर खींच कर कहे अबू जहल यहां मरेगा, अतबा यहां मरेगा, शैबा यहां मरेगा, तो कहीं भी लड़े, मरने के लिए लकीर पे आना पड़ेगा। मुजाहिद मिल्लत, मुहद्दिस आज़म। अबू जहल यहां मरेगा, अतबा यहां मरेगा, शैबा यहां मरेगा, कहीं भी लड़े, मरने के लिए लकीर पर आना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी नुजूमी का इल्म, नुजूम नहीं, नबी का इल्म गैब है। एक साहब को तकलीफ हुई, कहने लगे हदीस सुनो। क्या हदीस? और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैदान महशर में मैं हौज़े कौसर के सामने रहूंगा, पास रहूंगा, लोगों को जामे कौसर पिलाऊंगा। कुछ फरिश्ते चंद लोगों को घसीटते हुए जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे, अरे ये मेरे साथ उठे बैठने वालों को कहां ले जा रहे हो? तो फरिश्ते कहेंगे, या रसूल अल्लाह, आप नहीं जानते कि आपके बाद इन्होंने क्या क्या बीदत है, क्या क्या गुमराहियां की हैं, इसलिए ले जा रहा हूं। देखो फरिश्ता कह रहा है, या रसूल अल्लाह, आप नहीं जानते। अगर फरिश्ता कह रहा है कि आप नहीं जानते तो गैबदा कैसे हुए? ये हदीस पेश करते हैं। अपर चैम्बर खाली है, जुबान पे जो रख दिया गया वही लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, उसका सीधा कनेक्शन विजडम से नहीं है। न ऊपर विजडम है, न नीचे विजडम टीथ है। ऐसे अल्फाज है जिसमें सिर्फ टीस है। आप वहां और फरमाए, मैंने कहा इसी हदीस से इल्म गैब साबित होता है, इसी हदीस से इल्म गैब साबित होता है। फरिश्तों ने कहा, या रसूलल्लाह, आप नहीं जानते आपके बाद क्या क्या इन्होंने जलालतें की हैं। सबसे बड़ी जलालत तो ये कि जलालत ही का नाम हिदायत रख दिया। बड़ी बड़ी जलालतें की है, उनमें जलालत यह है कि जलालत ही को हिदायत समझते हैं। आपके बाद इन्होंने बड़ी बड़ी गुमराहियां की हैं, आप नहीं जानते। मैंने पूछा, ये फरिश्ते कब कहेंगे?
کا محشر میں کہیں گے. اور میں نے کہا نبی کب کہہ رہا ہے؟ مدینے میں کہہ رہا ہے. ابھی نبی مدینے میں ہے اور محشر کا واقعہ بیان کر رہے ہیں. میں کوثر پہ رہوں گا، یہ غائب ہے. میں کوثر کا جام پلاتا رہوں گا، یہ بھی غائب ہے.